پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران صاحب. پروفیسر صاحب بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ہسٹری اور فلسفی پڑھاتے ہیں. اس سے پہلے یہ کافی عرصے تک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیمبرج یونیورسٹی میں 5 سال تک اقبال چیئر پہ رہے. تو اس طرح کی کتنی چیئرز ہیں پاکستان کی اور کتنی انڈیا کی ہیں اور ان سے کس حد تک جو ہے استفادہ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی تو 14 چیئرز تھیں پوری دنیا میں. اس میں آکسفورڈ کیمبرج تھا، اس میں موروکو تھا، اس میں جرمنی میں ہائیڈلبرگ میں چیئر ہے، بلکہ کولمبیا میں ہے، برکلی میں ہے، اسی طرح سے سری لنکا میں بھی ہے. سو یہ چیئرز ہیں. اس طرح ہانگ کانگ میں بھی ہے. 14 ہیں. انڈیا کی چیئرز بہت زیادہ ہیں. انڈیا کی تو 110 سے بھی زیادہ ہیں. اور انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے نہ صرف اسٹیٹ لیول کے اوپر ان یونیورسٹیز میں بہت ہی زیادہ ہے، اور بلکہ ان کے جو بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، برلا ہے، ٹاٹا ہے، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور ان کی طرف سے چیئرز ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. برکلے میں بھی ہے، اسٹینفورڈ میں بھی ہے، اس طرح سے ہارورڈ میں بھی ہے. تو جو پاکستان میں صرف یہ اس طرح کا انٹرسٹ جو صرف سید بابر علی لیتے ہیں، انہوں نے ایک فیلوشپ سٹارٹ کی ہے ابھی ہارورڈ میں. ورنہ باقی سب کو تو اس کی توفیق ہی نہیں ہے. اور ریاست بھی ہماری بہت حد تک جو ہے انڈیفرنٹ ہے. کہ اور ایک اور جو اس میں مسئلہ ہے کہ یہ سافٹ ڈپلومیسی، یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ڈپلومیسی کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں. ویل ایکڈیمکس کو آپ سافٹ ڈپلومیسی کے لیے کہہ کے تو ان کو استعمال نہ کیجیے. وہ اپنا ایکڈیمک کام کریں اور پاکستان کی نمائندگی ایک ایکڈیمک کی حیثیت سے کریں. اور جو سارے فنڈز ہیں وہ بھی آپ جو ہے ہائی کمیشن یا ایمبیسی کو جا کے دیتے ہیں. وہاں پہ ایک جو افسر ہے وہ ان کو بلا کے تو اپنے ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ ان کے سبارڈینیٹس ہوں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کافی حد تک ایک ویسٹیج یا ایکسٹراویگنس مجھے لگتی ہے. اس کو بہت ہی بہتر انداز میں پرفارم کیا جا سکتا ہے، ان کے رول کو اور ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اگر اس کو سینسبلی چلا جائے. اور سارے فنڈز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کو دے دیے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ریاست ہے اپنی اسپیس بنائے اپنے لیے. وہ اسپیس کیسے بنیں گی؟ وہ اسی طرح سے کہ جی آپ اپنی چیئرز زیادہ سے زیادہ ادھر قائم کریں، لوگوں کو بھیجیں. اور وہ ان ساری یونیورسٹیز کے ساتھ اسکالرشپ پروگرامز جو ہیں وہ ان کو ایک طرح سے طے کیا جائے اور ینگسٹرز کو یہاں سے بھیجا جائے. وہ وہاں جا کے پڑھیں. بے شک وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ نمائندگی آپ ہی کی کریں گے بین الاقوامی دنیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 14 چیئرز ہیں ان میں سے کتنی ہیں ابھی آکیوپائڈ ہیں، کتنی ویکنٹ پڑی ہیں؟ اور یہ میرا خیال تعداد آپ ہے جی کوئی بھی آکوپائڈ نہیں. دیٹ از ویری اسٹرینج. ہاں، کوئی بھی آکوپائڈ نہیں ہے ابھی. اور انڈیا کی جو ہیں 110 سے بھی زیادہ چیئرز ہیں. ہاں، اور ساری آکوپائڈ ہیں. انٹرسٹنگ. اور سر آپ کے علم میں ہوگا کہ لکشمی متل نے، جو کہ اس وقت سٹیل کے سب سے بڑے وہ بیرن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ہارورڈ کو $25 ملین دیے. اب ان کا جو ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ ہے اٹ ہیز بین نیمڈ آفٹر ہم اینڈ ہز فیملی. بالکل بالکل بالکل. یہاں پہ آپ کہیں نا کہ یہ ملک ریاض کو، یا ویسے سوری میں نام لے رہا ہوں، نام نہیں لینے چاہیے، یا میاں منشا کو کہ کوئی اس طرح کا کوئی انیشیٹو یہ بھی لیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے ایسا کرنے کی. یہ ہمارے یہاں بھی بہت امیر لوگ ہیں لیکن نو ون کیئرز فار ایجوکیشن. سر اس سے بھی بڑھ کے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے انجینئرنگ جو اسکول ہے ان کا، اس کو ایک انڈین فیملی نے
$100 ملین دیے ہیں. ہاں ہاں، مجھے یہ سن کے تو بالکل حیرانی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ بہرحال انڈیا کے اوپر اب بہت ہی ابتلا کا وقت ہے، اور جس طرح کے حکمران آئے ہوئے ہیں، یہ ایک بدقسمتی ہے ہندوستان کی، اور شاید ہندوستان جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک یہ خمیازہ بھگتتا رہے، اور جس طرح سے وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور جو کشمیر کے معاملے میں ان کی پالیسی ہے، میرا خیال ہے یہ بہت ہی غیر سیاسی عمل اور بہت ہی غیر دانش مندانہ ایک عمل ہے جو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بالکل بے شرمی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ان کا جو یہ جو ان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کا یہ جو سول سوسائٹی کا سیکٹر ہے، یہ بہت پاورفل ہے، اور اس کے کنیکشن جو ہیں اداروں کے ساتھ بہت ہی مضبوط ہیں. اس وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ اس کی بات فیٹف میں بھی سنی جاتی ہے، IMF میں بھی سنی جاتی ہے. ابھی آپ گنے نا کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں مائکروسافٹ سے لے کے تو گوگل سے لے کے تو فیس بک تک، ان ساروں کے CEOs جو ہیں وہ انڈینز ہیں. تو وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنے ایجوکیشن کے اوپر انٹل یہ نریندر مودی کیم ایز اے پرائم منسٹر، ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر تھا، اور ان کے پاس ایک ایسا کرٹیکل میس تھا جو باہر سے بھی پڑھ کے آتا تھا، اور وہ کمپیٹ کرتے تھے اور کمپیٹ کر کے آگے بڑھتے تھے. اچھا سر، یہ جو ہماری کمپلینٹ ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یہ تو کافی پرانی ہے. مطلب بھٹو صاحب نے سر 68 میں کہا تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک ایکسٹرمینیشن کی کیمپین جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی نہیں کہا، کبھی کریڈٹ نہیں دیا. تو ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہرو کے زمانے میں بھی بہت ظلم و ستم ہوتا تھا. جناح صاحب نے کہا تھا کانگریس جو ہے وہ ایک فاشسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتی ہے. تو نتھنگ نیو اباؤٹ دس کمپلینٹ. نہیں، یہ میرا خیال ہے بہت فرق ہے. دیکھیں پہلا جو وہاں پہ ہندو مسلم رائٹ ہے وہ 1968 میں ہوا، اس سے پہلے نہیں. یہ رائٹ کی ہسٹری نہیں ہے، ناٹ دیٹ آئی نو آف. مجھے دلچسپی بھی ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن رائٹ جو ہے پہلا 68 69 میں، مثلا یہ گجرات میں 69 میں اسی طرح کا ہی رائٹ ہوا تھا، اور 572 لوگ جو ہیں مارے گئے تھے جب خان عبدالغفار خان یہاں سے گئے تھے، اور وہ جا کے تو ادھر انہوں نے بالکل گاندھی کی طرح وہاں پہ وہ ایک طرح سے سٹ ان بھی کیا تھا احمد آباد میں. لیکن اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتا یہ سارا سلسلہ. اور کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شروع ہی سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہی سے مسلمان انڈر سٹریس رہے ہیں، وہ سٹریس میں واقعی رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کی ساری مڈل کلاس جو ہے وہ اٹھ کے پاکستان آ گئی. وہاں پہ یا تو چند ایک اپر کلاس کے لوگ رہ گئے، یا پھر بہت حد تک جو ہے وہ سبالٹن کلاس جو ہے، جو نچلے طبقے کی ہے، وہ رہ گئی. سو مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کا ہمیشہ سے وہاں پہ مسئلہ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک چیز جو ہے وہاں پہ ہم لوگ پاکستان میں اس چیز کو زیادہ اسٹڈی نہیں کرتے، اور اس کو زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے، جس کو کہ ہمیں کرنا چاہیے. کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ وہاں کا کاسٹ سسٹم ہے، ورنا سسٹم. اچھا، کاسٹ سسٹم اور کاسٹ ہائرارکی جو ہے وہ جب سے انڈین مڈل کلاس آئی ہے، اور خاص طور پہ جب منڈل کمیشن آیا تھا، جب وش پرتاپ سنگھ وہاں کے پرائم منسٹر تھے، تو یہ جب منڈل کمیشن میں جب کوٹا سسٹم دیا گیا دلتس کو یا OBCs کو، جن کو وہ کہتے ہیں اوپریسڈ کلاسز کو، تو ایک اوپریسڈ کلاسز جو ہیں وہ مڈل کلاس میں آنا شروع ہو گئیں، اور ان میں سوشل موبلٹی کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوا. تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ یہ BJP کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. BJP جو اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ
क्योंकि इस तरह का सिलसिला नहीं था, सो इस वजह से और मुसलमानों की मिडिल क्लास उस तरह से बनी नहीं थी, इस वजह से से जो मुसलमानों की तरफ से ज़्यादा उन्हें ख़तरा भी नहीं था, क्योंकि मुस्लिम मिडिल क्लास, मुस्लिम जो एजुकेटेड क्लास जो है वो बहुत ही थोड़ी थी उधर, जो कि चैलेंज माउंट नहीं कर सकती थी। लेकिन 1980s और 1990s में एक तो इंडियन मुस्लिम जो हैं उनकी भी मिडिल क्लास जो है हमें नज़र आना शुरू हुई, और दूसरा ये है कि जो जो दलित तबका है, उनके जो अनटचेबल्स और निचला तबका है, वो भी सोशल मोबिलिटी के ज़रिए से उसने भी जो कास्ट हायरार्की है उसको तोड़ के ऊपर आना शुरू वो हो गई। तो अब कास्ट हायरार्की को बचाने के लिए जो पाकिस्तान, मुसलमान, कश्मीर, ये 3 मुद्दे जो हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट उन्होंने किए, कि क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है वो सदियों से चल रहा है, और उसमें उस कास्ट सिस्टम के साथ जो है वो उनके मुआशी मफादात भी, उनके समाजी मफादात भी, उनके सारे जो जो हर तरह के रवाबित हैं वो कास्ट सिस्टम के में एम्बेडेड हैं, उसके उस जुड़े हुए हैं, उसको वो छेड़ना नहीं चाहते। और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कास्ट हैं वो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल कला दलित का कोई लड़का या लड़की आके तो उनके बच्चों के बराबर बैठ जाएं, या किसी दलित में इतनी जुर्रत हो कि वो उनके घर आ जाए और घर आके तो उनकी बेटी का रिश्ता मांगे। सो और सेम इज द केस विद मुस्लिम्स, कि मुस्लिम मिडिल क्लास जब से थोड़ी सी उसमें हरकत हुई 1980s और 1990s में, तो मुसलमानों के हवाले से भी उनके खदशात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हुए। लेकिन मंडल कमीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बीजेपी की मौजूदा सूरत हाल है। उससे पहले जो नेहरू के ज़माने में जो भी ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, वो मेरा ख्याल है ज़्यादातर पोस्चरिंग है इंडिया को दबाव में लाने के लिए। वरना मेनलैंड इंडिया में जो है हमें इस तरह की मुझे तो नहीं याद कि कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या दलित्स जो हैं या जो सो कॉल्ड लो कास्ट हैं, उनकी पोजीशन काफी बेहतर नहीं हुई पिछले 60-70 साल में इंडिया में? बिल्कुल बेहतर हुई है, इसी वजह से तो बीजेपी जो है उसने अपनी फोर्सेस को इकट्ठा किया, और जो अपर कास्ट हैं उन्होंने आके तो पैसा फेंका, और बीजेपी इतनी मजबूत हुई। ये लेकिन सर, यही क्योंकि देखिए ना, कास्ट सिस्टम के ऊपर जब भी ज़र्ब पड़ेगी तो उसका खमियाजा दो लोग भुगतेंगे, दो तरह के, एक तो मुसलमान भुगतेंगे, दूसरा जो लो कास्ट हैं जिनको दलित साहब कहते हैं वो भुगतेंगे, और वही लेकिन सर, नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो खुद एक लो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। हाँ जी, जी हाँ, वो लो कास्ट से हैं, वो कहते भी हैं, और इसी वजह से उन्हें वोट भी मिले और वो सारा कुछ हुआ, कि वो यही बीजेपी का जो नया चेहरा है, उसमें मोदी को अगर माइनस कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बीजेपी कहीं भी स्टैंड ना करे। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मोदी जो है वो लोअर कास्ट से वो ऊपर आते आते जो है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया। और उसमें जो है बुनियादी बात यह है कि गुजरात में जो उसको इतना लंबा स्टेंट मिला, वो बहुत ही डिसाइसिव है। गुजरात में आके तो उसने जिस तरह से एक क्रॉनी कैपिटलिज्म को रिवाज दिया, और ये सभी काम वो करता रहा, उससे जो है वो उसकी पोजीशन बहुत ही मुस्तहकम हुई। और सर, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त वो भी तो लो कास्ट से हैं। जी, जी, जी हाँ, जी हाँ, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो ये रिप्रेजेंट लो कास्ट को नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई एक ऐसा मेजर आप बता दीजिए, कोई एक ऐसा इक़दाम बता दीजिए जो कि लोअर कास्ट
کی بہتری کے لیے اس دوران میں ہوا ہو. میری دانست میں نہیں ہوا. میں بلکہ بڑے غور سے میں نے یہ کتاب بھی پڑھی تھی، موڈیز انڈیا، جو جیفری لاٹ کی ابھی آئی ہے. کافی ضخیم کتاب ہے، لیکن میں نے بہت ہی دلچسپی سے وہ کتاب پڑھی. اور مجھے نہیں لگتا، اسی طرح سے دوسری جو میرے اپنے دوست ہیں ادھر، کچھ میرے شاگرد بھی ہیں، تو ان سے بھی مکالمہ رہتا ہے کہ انہوں نے جو بھی سرو کیا ہے وہ کیپٹلسٹ کو مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی بھئی چائنا کے ساتھ انڈیا جنگ نہیں کرے گا. کیوں جنگ نہیں کرے گا؟ کیونکہ امبانیز اور وہ دوسرا اڈانیز کے جو بزنس ریلیشن شپ ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں چائنا کے ساتھ. اور یہ جو بزنس ہاؤسز ہیں یہ دراصل مودی کو چلا رہے ہیں. جو آرکیسٹریٹ کہتے ہیں نا، آرکیسٹریٹنگ مودی، یہ بزنس، یا جیسے بجاج کا آپ نے نام لیا، اس طرح کے لوگ جو امبانیز، اڈانیز یا دوسرے جو بڑے بڑے بلینرز ہیں، جو وہ ان کو، اور اسی طرح سے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ دنیا کی امیر ترین سیاسی جماعت ہے اب. کیوں؟ کیونکہ جو بی جے پی نے سرمایہ دار طبقے کی غلامی کی ہے. یہ جو کسان آندولن ہے، کسان آندولن کس لیے تھا؟ کیونکہ کسانوں کے حقوق جو ہیں اور کسانوں کی جو بھی پانی کا مسئلہ ہے یا زمین کا مسئلہ ہے، یا اس کو کارپوریٹائز کرنا چاہتے تھے. جس کی وجہ سے یہ آندولن ہوا، جس کی وجہ سے یہ احتجاج ہوا، اور کسان لیکن اٹھ کھڑے ہوئے. یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اسی وجہ سے کہ اس کے باوجود کہ نریندر مودی لوور کاسٹ سے ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ لوور کاسٹ کی نمائندگی کر کے تو وہ حکومت میں نہیں رہ سکے گا. وہ حکومت میں تبھی رہے گا اگر وہ سرمایہ دار، یہ جو بڑے بڑے انٹرسٹ گروپس ہیں، ان کی نمائندگی کرے گا، اور وہ وہی کر رہا ہے. اچھا سر، یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے کہ اگر انڈسٹریلسٹ جو ہیں انہوں نے جنگ نہیں ہونے دی، تو آئی وش وی آلسو ہیڈ سچ انڈسٹریلسٹ کو جو جنگ نہ ہونے دیں، امن کی طرف رکھیں ملک کو، تو ہمارے حالات بہتر نہ ہوتے. پھر نہیں، بالکل ہوتے ایک سطح کے اوپر تو بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا کہ جو آپ سرو کن کے انٹرسٹ کو کر رہے ہیں. دیکھیں جو ایڈیولوجیکل پوزیشن ہے آپ کی، وہ کیا پولیٹیکل آئیڈیالوجی آپ کی کیا ہے، آپ کے کس سطح کے لوگوں کے انٹرسٹ کی نمائندگی کریں گے، اور کس سطح کے لوگوں کی حالت زار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کیا غریبوں کی نمائندگی کریں گے، یا آپ چند سرمایہ داروں کی نمائندگی کر کے تو ساری پالیسی جو فریم ورک ہے ان کی مرضی کے مطابق آپ بنائیں گے؟ یہ چوائس ہے آپ کا. تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھنسا ہوا جو ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں ایک تو ایڈیولوجیکل پالیٹکس کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ سوشل سطح کے اوپر کلاس کانشسنس کی ضرورت. کلاس کانشسنس، یہ میں مارکسی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی مارکسسٹ جارگن یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلاس کانشسنس ہے، کیا اردو میں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کلاس کانشسنس کو طبقاتی شعور کا ہونا، اور طبقاتی شعور کو عملی سطح کے اوپر اس کا نفاذ ہونا، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ امیر اور غریب کا فرق جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو طبقاتی شعور ہے، یہ بالکل ہی پس پش ڈال دیا آپ نے. اسی لیے آپ کا تعلیمی نظام، آپ کا سماجی نظام، آپ کا ہر طرح کا نظام جو ہے وہ کسی بھی نظریاتی و نظری بنیاد کے اوپر نہیں کھڑا، وہ ہوا میں کھڑا ہوا.
اچھا سر، میں ایک UN کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ پچھلے 15-20 سال میں انڈیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا، کو 14-15 کروڑ کے قریب لوگوں کو. تو یہ تو ایک بڑی اچھی اچیومنٹ لگتی ہے. کیا پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہوا، کچھ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ رپورٹ کی یہ جو مدرجات ہیں یہ ان میں کوئی بہت بڑی صداقت ہے، کیونکہ 2014 کے بعد یہ جو غربت سے نکالنے کی بات ہے یہ منموہن سنگھ کے زمانے میں ہوئی تھی. ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے کچھ حالات بہتر ہوئے تھے، لیکن مودی نے تو بالکل ہی کائی پلٹ دی. دیکھیں، بہت سے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب چونکہ اس ایک خوش فہمی سے نکل آیا ہے عملی سطح کے اوپر، یہ جو کہ نظریاتی مملکت اور نظریاتی یہ اور نظریاتی وہ. اب گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ آئیڈیلزم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے کچھ حد تک، لیکن اب پریکٹیکل ریالٹیز کو سامنے رکھ کے کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. ہم لوگ اگر افغانستان کا ٹھیکہ نہ لیں زیادہ اور مسلم دنیا کی نمائندگی کا شوق ہمیں کچھ عرصہ ہم پس پش ڈال دیں اور ہم اپنی نمائندگی خود کریں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، میرا خیال ہے. اور میں تو یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے اس کے نظام کو بالکل اوور آل کرنا چاہیے. اور اس میں نے شفقت محمود صاحب سے ایک دفعہ عرض کی بھی تھی، ہم اکٹھے تھے ایک جگہ پہ، کہ آپ نہرو اور ابوالکلام آزاد کے زمانے کا جو انڈین ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ذرا توجہ سے اسٹڈی کیجیے. میرا خیال ہے ہم لوگوں کے مسائل کا حل اس سسٹم کو نافذ کرنا ہے. اگر ایک لمس جو ہے وہ سید بابر علی کھڑا کر سکتے ہیں تو پاکستان کی ریاست اسی معیار کے جو ہے 5 سے 6 ادارے تو کھڑے کر سکتی ہے. اور اس میں ایک اپنا سٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز نہ ہو، اس میں معیار کے اوپر کمپرومائز نہ ہو، اور ہر صوبے میں ایک دو اس طرح کے اگر ادارے آپ قائم کر دیں اور وہاں پہ اچھے لوگ لڑکوں لڑکیوں کو ٹرین کریں تو آپ کو جو ہے ایسا انسانی وسیلہ یا ہیومن ریسورس مل جائے گا کہ آپ کی جو ریاست کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور آپ کی مڈل کلاس بھی زیادہ وائبل ہو جائے گی. لیکن وہ جو ہے ہر ضلع میں یہ یونیورسٹی کھولنا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بے وقوفانہ عمل جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے. احسن اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دی آرکیٹیکٹ آف دس، یا شاید جو HEC کے پہلے چیئرمین تھے کراچی کے، جو کیا نام ہے ان کا، وہ ان کا شاید یہ نظریہ ہو، لیکن میں نے احسن اقبال ہی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ ہر ضلع میں یونیورسٹی ہوگی. ہر ضلع میں یونیورسٹی ہونا پڑھانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے. اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جو ہے وہ کال پڑا ہوا ہے اچھے اکیڈیمکس کا. ہاں، اور not a single good department of sociology, not a single department of philosophy, not a single department of classics, not a single department of life sciences جو کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر کہیں بھی ہو. اور آپ جو ہے وہ مثلا ایک صرف سیالکوٹ میں پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. لاہور ایسا شہر ہے جس میں دنیا کی سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے یونیورسٹیز ہیں، لیکن معیار دیکھیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے حوالے سے ہمارے ہاں ایکسپرٹیز جو ہے وہ کیوں ایگزسٹ نہیں کرتی کہ 22 کروڑ کے ایک ملک میں ایک بھی ایکڈیمک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ انڈیا کو سمجھتا ہے، اس نے کوئی 2-4 کتابیں لکھی ہیں، 50-60 پیپرز لکھے ہیں، اور باقی دنیا نہ صحیح ہمارا میڈیا ہی اس کو ایکسپرٹ سمجھتا ہو. انڈیا کے اوپر کوئی بات ہو تو وہ اس کو کنسلٹ کریں کہ بھئی آپ بتاؤ ہمیں کہ کیا سچویشن ہے انڈیا میں. یہ کیوں صورتحال ہے جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے دن رات کہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے انڈیا ہمارے لیے، لیکن ہمارا نان سیریس رویہ یہ ہے کہ ایک بھی ہم نے ایکڈیمک ایکسپرٹ کے پتہ نہیں کیا
جس نے کوئی کتاب لکھی ہو جس کی لوگ بات کرتے ہوں کہ یار یہ کتاب ہے انڈیا کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو؟ ہاں، اس میں مثلاً ابھی مجھے یاد آیا کہ عائشہ جلال نے ایک کتاب لکھی تھی، ڈیموکریسی اینڈ اتھارٹیرینزم ان ساؤتھ ایشیا. اس میں اتھارٹیرینزم جو ہے اس نے انڈیا میں بھی ثابت کیا تھا، جو انڈیا کی پالیسیز ہیں اور سارا کچھ ہے. اور انڈین لابی نے انشور کیا تھا کہ کولمبیا میں ان کو اگلا ٹینیور نہ ملے اور وہ ان کو ٹفٹس میں جانا پڑا تھا. سو انڈیا کی ایک تو لابی اتنی مضبوط ہے، یہ ہمیں ہمیشہ جو ویسٹرن اکیڈیمیا میں انڈیا از ویری پاورفل، اور ہمارا بالکل کوئی حال نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بہت ہی عجیب طرح کی غلط فہمی ہے کہ جس ملک کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کو آپ اس کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. مثلا آپ کو اسرائیل کا کتنا پتہ ہے، یا امریکہ کی ریاستیں کتنے لوگوں کو پتہ ہوں گی کہ کس ریاست کے کتنے کیا فیچرز ہیں. آپ کو تو اپنے یہ جو وار آن ٹیرر سے پہلے آپ کو وزیرستان کا پتہ نہیں تھا، ہمارے اکیڈیمیا کے لوگوں کو نہیں تھا پتہ کتنی ایجنسیز ہیں، اور بلوچستان کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں. تو انڈیا تو دور کی بات ہے. سو اس وجہ سے انڈیا خاص طور پہ جو پوسٹ پارٹیشن جو انڈیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں بالکل کوئی دلچسپی ہی نہیں ایکڈیمکس جو ہے وہ لیتے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکڈیمکس میں جو ہے انڈیا کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا کہ وہ اتنا غیر ضروری قسم کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں جاننا ہی ضروری امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے کہ جی دیکھیں، یہ جب مجھے پتہ چلے کہ یہ ٹماٹر جو میں کھا رہا ہوں یہ انڈیا سے آیا ہے تو میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں. اس طرح کا اگر آپ کا، اور یہ میرے سامنے کی بات ہے. سو اس وجہ سے کوئی انکریجمنٹ اس طرح کی نہیں ہوئی کہ بھئی انڈیا کے بارے میں آپ ڈیسک بنائیں، انڈیا کے بارے میں آپ چیئرز بنائیں، انڈیا اسٹڈیز کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو. ایسا نہیں ہے. انڈیا میں اس طرح سے پاکستان کے بارے میں باقاعدہ جو ہے ڈیسک بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اسٹڈی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، انڈیا کے بارے میں جو پاکستانی ریاست کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ شیئر نہیں ہوتی ود ایکیڈیمیا. اور میرا گمان یہ ہے کہ انڈیا میں ایسا سلسلہ نہیں ہے. انڈیا میں جو چیزیں ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ آگے ایکیڈیمکس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. اور ایک لنکیج ہے، رہا ہے نریندر مودی سے پہلے تو تھا انفیکٹ، کہ ریاست اور ایکیڈیمیا کے درمیان ایک تعلق جو ہے وہ ہمیشہ رہتا تھا، اور یہ انٹریکٹ کرتے تھے ایک دوسرے. یہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں، سوائے پاکستان کی ہر جگہ پہ کرتے ہیں. کہ آپ نے اگر کوئی پالیسی بنانی ہو تو ایکیڈیمکس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے چین کے ساتھ کوئی سی پیک بنانا ہے تو کیا سی پیک کا منصوبہ آپ نے شروع کرنا ہے تو کیا کسی ایکیڈیمک سے آپ نے بات کی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ نے جو لوکل باڈیز کا نظام بنانا ہے، کسی ایکیڈیمکس کو آپ نے آن بورڈ لیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہی لیا. ہاں، اگر آپ کسی ایکیڈیمک کو آن بورڈ لیتے بھی ہیں تو امریکہ سے بلا کے لیتے ہیں، جس کو کہ یہاں کے نظام کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. اور یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ جو امریکہ سے آتا ہے اس کو آپ سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور وہ زیادہ نقصان کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بنوری صاحب کا بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ ہی از ناٹ این ایکیڈیمک فرسٹ آف آل. انجینئرنگ کی ڈگری تھی، پھر CSS کیا، پھر اور وہ بات تو وہ سنتے نہیں ہیں کسی. بنوری صاحب نے تو PhD نہیں کی ہوئی اکنامکس میں؟ کی ہوئی ہے، لیکن PhD کر لینا کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ ایکیڈیمک بھی ہیں. یہ تو بیوروکریٹ تھے نا، DC کوئٹہ تھے، پھر SDPI بنا لیا، پھر یہ پالیسی ریسرچ کرتے ہیں. یہ ایکیڈیمک ریسرچ نہیں ہوتی. دو طرح کی ریسرچ ہوتی ہے، ایک پالیسی بیسڈ ریسرچ ہوتی ہے
پالیسی بیسڈ ریسرچ جو ہے یہ بہت سارے آپ کو تھنک ٹینک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ بظاہر بڑی اچھی ریسرچ بھی ہوتی ہے اس میں۔ ایکیڈیمکس کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، اس میں وہ اس کا اسکوپ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور وہ ان کا ویژن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سو یہ مطلب یہ ہے کہ کتنی چیزیں پبلش ہوئی ہیں بنوری صاحب کی، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ رپورٹس لکھتے ہیں یا ورلڈ بینک کے لیے یا اس طرح کی باڈیز کے لیے، تو جو ایکیڈیمک جو سرکولیشن آف این ایکیڈیمک اسٹف آل اراؤنڈ وہ بنوری صاحب کا نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ دیکھیں چوہدری صاحب، وہ ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کا بھی جو ہے وہ سرتاج عزیز نے بھی غالباً کی ہوئی ہے، وہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا یہ مطلب یہ ییل سے یہ بھی پڑھا ہوا تھا، یہ جو یہ جارج بش جونیئر ہے، لیکن کیا کیا اس نے دنیا کے ساتھ۔ سرتاج عزیز صاحب نے میرا خیال ہے کہ پی ایچ ڈی نہیں کی، اور اچھا، یہ تو ابھی کہیں پڑھا بھی رہے تھے امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں۔ آپ وہی عطاء الرحمان صاحب کی بات کر رہے تھے، جی جی تو جی ان کی جو پالیسیز تھیں جی 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 ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا؟ نہیں، دیکھیں اچھا کام تو کیا، وہ ایکیڈیمکس کو تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا کانفیڈنس دیا، اور انہوں نے ایکیڈیمکس کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا، یہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے بٹوین کوانٹٹی اینڈ کوالٹی کا، وہ اس کی طرف غالباً وہ یا تو انہیں موقع نہیں ملا، کیونکہ پھر مشرف صاحب چلے گئے، اور وہ چونکہ ان کو مشرف صاحب لے آئے تھے، تو اس کے بعد اور انہوں نے کچھ بہت اچھے لوگوں کو مختلف بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے اٹھا کے وہ ادھر لے آئے تھے، اور یہاں پہ آ کے وہ ان سے بہت اچھا کام لینا چاہتے تھے، لیکن پاکستانی بیوروکریسی نے ان کی دال نہیں گلنے دی۔ ایک دو لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو کہ بہت ہی بڑے قد و قامت کے لوگ ہیں ایکیڈیمیا کی دنیا میں، وہ ادھر آئے، لیکن یہاں پہ آ کے تو بیوروکریسی نے ان کو بالکل ہی بلنٹ کر دیا ان کی ہر ایفرٹ کو۔ صرف یہ ہے کہ ریسرچ جس طرح کی عامیانہ، یہ عطاء الرحمان صاحب تو یہ نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ جس طرح کی ریسرچ آنی شروع ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں نہ کوالٹی ہے، نہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل بیئرنگ ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ریسرچ پیپرز یہاں پہ لکھے جاتے ہیں، جو بھی مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، ان کو انٹرنیشنلی آپ کہاں پلیس کریں گے؟ کہیں بھی پلیس نہیں کر سکتے۔ میں نے پروفیسر صاحب کل انٹرویو کیا ایک ایکیڈیمک کا جو انڈین پالیٹکس پڑھاتے ہیں ایک پریمیئر یونیورسٹی میں، اور انہوں نے اپنا تھیسس پی ایچ ڈی جو ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس وہ بی جے پی پہ لکھا ہے، ہاں جی، لیکن وہ کبھی انڈیا نہیں گئے۔ اب مطلب یہ بھی تو ایک عجیب وہ ہے نا ایکسپرٹیز، اب کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں وداؤٹ وزٹنگ دا کنٹری کنسرنڈ؟ جب دیکھیں، تک آپ کسی سے ملتے نہیں ہیں، جب تک تبادلہ خیال نہیں کرتے، تو یہ تو مطلب ہوائی باتیں آپ کریں گے نا جی۔ دیکھیں یہ مشکل ہے، یہ اب ان کو اگر موقع ملتا تو وہ چلے جاتے، اب ویزا لینا مشکل ہے۔ آپ اگر میں 2-3 دفعہ ہندوستان گیا ہوں، اور وہاں پہ جانا کتنا مشکل ہے کچھ نہ پوچھئے، اسی طرح سے انڈینز کا پاکستان میں آنا بہت مشکل ہے۔ سو یہ بہت ہی جو ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ پروپوزیشن۔ ہاں، وہ صاحب اگر انگلینڈ یا امریکہ جا کے تو وہاں سے سورسز دیکھ آئے ہیں، مثلاً سب کانٹیننٹ کے اوپر کوئی بھی ریسرچ جو ہے کمپلیٹ نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ آپ برٹش لائبریری میں جا کے نہ بیٹھیں، اور وہاں پہ سورسز، وہاں وہ چونکہ بہت بڑی لائبریری ہے اور بہت ریسورسز ہیں ان کے، تو وہاں پہ پھر انڈینز بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں، اور باہر کی یونیورسٹیوں میں جو ایکیڈیمکس ہیں ان سے آپ کا اگر رابطہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے آپ کچھ نہ کچھ اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔
لیکن بے شک وہ جو ان کی ریسرچ ہے اس میں وہ بات نہ ہو جو کہ آپ اور ہم توقع کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک پاکستانی کا نقطہ نظر آنا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ورلڈ کلاس چیز ہوگی، لیکن بہرحال ایک قدم ہے، اور وہ جو کہ صحیح سمت کی جانب ہے، میں یہ سمجھتا اس ہوں۔ میں سر بات یہ بھی ہے نا کہ ہمارے مقتدر حلقے بھی شاید نہیں چاہتے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انڈیا کے ساتھ۔ میرے پروفیسر تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں ہی، پرویز اقبال چیمہ، جی جی ان جی۔ کو ایک تھنک ٹینک نے، انڈین تھنک ٹینک نے آفر کی کہ آپ ہمارے پاس 1 سال کے لیے آ جائیں، تو ان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہرگز ہرگز نہ جانا، ورنہ تم پہ سٹیمپ لگ جائے گی انڈیا کی اور تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کہا ان کو کہ جی میں مصروف ہوں، میں آج کل نہیں آ سکتا، تو انہوں نے کہا آپ 6 مہینے کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے پھر وہی بات کی، انہوں نے کہا 3 مہینے کے لیے آ جائیں۔ تو سر یہ بھی تو ہمارے رویے ہیں نا، جب ہاں، سہولت کی لیکن آن دی ادر ہینڈ کافی سارے لوگ جا کے تو ادھر فیلوشپس لے آئے، وہاں پہ جو ہے کام کر آئے، وہاں پہ رہ آئے۔ مثلا ہمارے دوست ہی ہیں طارق رحمان صاحب، وہ لینگویج کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ بڑا ایکسٹینسو ٹور، انہوں نے ریسرچ ٹور انڈیا کا کیا، وہاں سے مختلف لائبریریوں میں بیٹھ کے انہوں نے، اور وہاں پہ سیمینارز بھی دیے اور سارا کچھ ہوا۔ میں خود بہت ہی مختصر عرصے کے لیے وہاں کی فیکلٹی پوزیشن میں جواہر لال نہرو میں یونیورسٹی میں گیا تھا، لیکن بہت مختصر عرصے میں، لیکن کوئی سٹیمپ نہیں لگی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، آپ نے بہرحال یہ چیز جو ہے یہ باور کرانے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال پاکستان کا اور پاکستانیوں کا جو مفاد ہے وہ ہمیں کتنا عزیز ہے، اور ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پاکستان سے بڑھ کے کوئی اور ملک نہیں ہے یہ۔ اور پاکستان کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ اس میں پہل ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہندوستان کے اوپر ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے، پاکستان کے اوپر ایکسپرٹ کون کون سے ہیں وہ بھی اگر آپ گنیں گے تو اپنے آپ سے مطلب یہ ہے کہ سوال آپ کریں گے کہ یار یہ ہم کس عہد میں رہتے ہیں، کہ ہماری جو پاکستان کی تاریخ کے اوپر جو سب سے اچھی کتاب ہے جو کہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے پاکستانی یونیورسٹیز میں، وہ بھی ایک انگریز مورخ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے جو آپ کے ادب کے اوپر، آپ کے کلچر کے اوپر کرسٹوفر شیکل کام کرتا رہا ہے اب تک۔ آپ کے پالیٹکس کے اوپر جو ہے چارلس کینیڈی اور یہ لوگ جو ہیں کہاں، ڈیوڈ ٹیلر وغیرہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو اب کچھ تھوڑا سا جو ہے کچھ ینگ لوگ ہمیں نظر آئے ہیں۔ سوشیولوجی کے اوپر بالکل آپ کسی پاکستانی کا اس طرح سے کام نہیں ہے جس طرح سے کہ باہر کے لوگوں کا۔ ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ ایکڈیمک سطح کے اوپر وہ بہت ضروری ہے، جس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا گیا، اور ہم لوگ انڈیا کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، انڈیا کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، انڈیا کے کاسٹ سسٹم کے اوپر خاص طور پہ جاننے کی بہت ہی شدید ضرورت ہے، کیونکہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ ایک ایکلیز ہیل ہے انڈیا کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی تو بلوچستان انٹیگریشن تب ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں اور ایکڈیمکلی جانتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ خضدار کدھر ہے، خضدار کی یا لسبیلا کدھر ہے، اور اس کے گرد و نواح اور اس کی سماجی حالت اور اس کی تاریخی حیثیت اور اس کی جغرافیائی حیثیت، اس کے بارے میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر یونیورسٹی میں بلوچستان چیئر قائم ہونی چاہیے، اور بلوچستان سے لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے۔ اور سیم ہولڈز ٹرو فار وزیرستان، سیم ہولڈز ٹرو فار فار فلنگ ایریاز جن کو آپ پیریفرل ایریاز کہتے ہیں۔ اور سر کیا آپ ایگری کریں گے کہ جناح صاحب کی سب سے اچھی بایوگرافی ایک امریکی نے لکھی ہے جس کا نام سٹینلی والپرٹ تھا؟ جناح صاحب کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ بایوگرافیز لکھی گئی ہیں۔ ابھی تو ہمارے ہسٹورین ہیں، ان کی بھی کتابیں آئی ہیں جناح صاحب کے اوپر، سکندر حیات صاحب کی، اور اسٹینلی والپرٹ کی کتاب بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناح آف پاکستان از ویری ویری گڈ بک۔
آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ چند اچھی بایوگرافیز میں سے، اور اسٹینلی والپرٹ کی بھی سب سے اچھی کتاب وہی ہے جناح آف پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر پروفیسر سکندر حیات صاحب کی آپ نے بات کی، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تو لاڈیٹری سارا اکاؤنٹ لکھتے ہیں، وہ کرٹیسزم نہیں کرتے۔ ہاں، لیکن یہ بھی ایک اینگل ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاڈیٹری لکھتے ہیں وہ کریٹیکل اینگل کے ساتھ لکھ لیں۔ دیکھیں نا، نالج کی پروڈکشن کا ہونا بہت ضروری ہے شکیل چودھری صاحب۔ جو ہمارے ہاں اصل پرابلم ہے نا، نالج پروڈیوس نہیں ہو رہا ہمارے اوپر، ہمارے سے متعلق جو نالج ہے وہ دوسرے پروڈیوس کر رہے ہیں۔ آپ یار کریں تو صحیح نا، کچھ آپ ڈھولے اور مائیے کی ریسرچ ہی کر دیں، بہت ضروری ہے۔ آپ جو ہے وہ ملک غلام محمد کے بارے میں کوئی بایوگرافی نہیں ہے۔ اب میں پڑھنا چاہتا تھا ان کے بارے میں، کیونکہ بہت ہی زیادہ ڈیمونائزڈ قسم کا وہ ملک غلام محمد کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں جو بھی ڈسکورس، تو لگتا یہ ہے کہ اس آدمی میں کوئی خوبی تھی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو اتنا گرے ایریا ہے جس کے اوپر کے کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ جو ہے آپ کو اپنے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا، خود آگاہی ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح کی قوم ہے؟ غلام محمد پہ تو سر شہاب نامہ جو ہے اس میں بہت اینیکڈوٹس دیے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ میرا خیال لوگوں کو غلام محمد کے بارے میں شہاب نامے سے ہی پتہ چلا ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج تک ہمارے ہاں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ جناح صاحب کا ویژن کیا تھا پاکستان کے لیے؟ Did he want an Islamic state? Did he want a secular liberal state? تو ان کی جو 11 اگست کی سپیچ ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ he wanted a liberal secular state, pluralistic state، جس میں تمام لوگوں کے رائٹس برابر ہوں، تمام ریلیجنز کو جو ہے ایک جیسا ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ لیکن آج حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم نے تو آئین میں لکھ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ نان مسلم ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ جو نان لیجسلیٹڈ ڈسکریمنیشن ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہم اس صورتحال تک پہنچے؟ دیکھیے، اسلامک اسٹیٹ کا تو کوئی جو ماڈل تھا نہیں جناح صاحب کے سامنے، نہ ہاریزونٹلی تو بالکل نہیں تھا۔ کہ ان کا جو ایک بہت ہی دور پار کا کوئی ریفرنس ہے، اس میں وہ جو اپنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے جس لیڈر نے متاثر کیا ہے وہ اتاترک کا نام لیتے ہیں، یہ کہیں میں نے دیکھا تھا۔ اچھا، اور اسلامی ریاست کا جب ماڈل ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ بنانا، جنرلی جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، جنرلی جو آپ ایک مقصد بناتے ہیں اپنا اور اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد ماضی میں ہوتی یا آپ کے لمحہ موجود میں ہوتی۔ لمحہ موجود میں بھی کوئی اسلامی ریاست اس طرح سے نہیں تھی، اور جو ماضی قریب ہے جناح صاحب کو اس میں بھی کوئی ایسی اسلامی ریاست نہیں تھی۔ چھوٹے موٹے تجربے ہوئے لیکن وہ تجربوں میں سے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو جو میری دانش میں جو جناح صاحب جس طرح کی ریاست چاہتے تھے وہ ایک پلورلسٹک ریاست تھی۔ آپ سیکولر کا لفظ نہ استعمال کیجئے، کیونکہ سیکولر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الرجک ہوتے ہیں۔ ایک پلورلسٹک ریاست چاہتے تھے جو ویسٹ منسٹر ماڈل کے اوپر ہو۔ ویسٹ منسٹر ماڈل جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ماڈل ہو جس میں کہ پلورلسٹک ہو۔ اور جب میں نے یہ پارٹیشن کے اوپر بلکہ میں کرسچنس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، تو کافی سارے میں نے انٹرویوز کیے، تو اس میں انہوں نے مجھے یہی پتہ چلا کہ بہت سارے جو عیسائی خاندان ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ روکا کہ آپ کہاں، مثلا ایک عیسائی خاندان جو ہے وہ جا رہا تھا آسٹریلیا شفٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ انٹروین کیا کہ یہ تمہارا ملک ہے، تم یہاں پہ رہو اور تم یہاں پہ رہ کے تو اس ملک کی خدمت کرو۔ اسی طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر جوگیندر ناتھ منڈل کا خط پڑا ہوا، جو ان کا ریزگنیشن لیٹر تھا جو انہوں نے لیاقت علی خان کو، وہ پڑھ کے تو آپ کو پورا جناح صاحب کا ویژن آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ جوگیندر ناتھ منڈل بہت ہی قریبی آدمی تھے آپ کے، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پہلے پریزیڈنٹ وہ تھے۔ تو جب آپ ایک ہندو دلت کو
آپ بناتے ہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا پہلا پریزیڈنٹ، تو آپ کا ویژن جو ہے وہ صاف پتہ چل جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ جناح صاحب کی بایوگرافیز کو اور ان کی اسٹیٹمنٹس کو غور سے پڑھنے سے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ آخری دنوں میں وہ تھوڑا سا ریلیجس بینٹ ان کا ہو گیا تھا، کیونکہ جو کراچی میں وہ میرا خیال ہے بار کراچی جو وکلاء سے خطاب میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس سے کہ یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی بہت ان کا بینٹ آف مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیجس ہو گیا تھا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ریلیجس بینٹ آف مائنڈ بھی ہو ان کا، تو بھی کوئی ایسا ماڈل جو ہے وہ تو تھا نہیں جس کو کہ آپ ایمولیٹ کر سکیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو افقی سطح کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار میں اس جیسا بنوں، مثلا پاکستان اگر سویڈن جیسا بن جائے، پاکستان ناروے جیسا بن جائے، پاکستان جاپان جیسا بن جائے، لیکن پاکستان جو ہے ورٹیکلی آپ جو ہے وہ جا کے کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ ریاست مدینہ بن جائے، تو ریاست مدینہ کے اصول تو اپنائے جا سکتے ہیں لیکن ریاست مدینہ نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہاریزونٹلی وہ پیرل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امید ہے میں سمجھا پایا ہوں گا جو میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ سو جو جناح صاحب کی زندگی میں کوئی ایسا ان کو افقی سطح کے اوپر یا افقی لیول کے اوپر کوئی بھی ایسی مثال ان کے سامنے نہیں تھی جس کو کہ وہ آئیڈیلائز کر سکیں اور اس کو پریکٹس میں لا سکیں یہاں پہ۔ سو ان کا جو ماڈل ہے وہ ایٹ بیسٹ پلورلسٹک اینڈ ویسٹ منسٹر برٹش ماڈل تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ باقی جو ہے جتنے منہ اتنی باتیں۔ اچھا سر، آپ نے دیکھی ہوگی ڈاکٹر وینکٹ دھولی پالا کی کتاب، ہاں دھولو پالا کی کتاب، جی جی جی، کریٹنگ اے نیو مدینہ، جی 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 جی، اس میں تو وہ کوٹ کرتے ہیں جناح صاحب کو کہ ہم ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پیر آف مانکی شریف کو بھی جناح صاحب نے خط لکھا تھا کہ شریعت کا نظام نافذ ہوگا، اور بھی بہت سارے ان کے ایسے سٹیٹمنٹس ہیں۔ لیکن 11 اگست کو جو انہوں نے تقریر کی وہ بالکل مختلف تھی، اس میں اسلام کا لفظ ایک دفعہ نہیں انہوں نے بولا، قرآن کا لفظ اس میں نہیں تھا، تو شریعہ کا لفظ نہیں تھا اس میں، وہ تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ویژن دیتی ہے۔ دیکھیں وہ دھولو پالا کی کتاب جو ہے وہ عجیب و غریب، پتہ نہیں کیوں لکھی اس نے، وہ میں تو بہت ہی اپسیٹ ہوا تھا اس کتاب کو دیکھ کے۔ تو اس وقت وہ کتاب لکھی گئی جب پاکستان کے اوپر وہ ریلیجس ٹیررزم کا الزام تھا، اور تب کریٹنگ اے نیو مدینہ لکھتی اس نے، عجیب ہی سلسلہ تھا۔ کہ دیکھیں جو آپ جو ہے تقریر میں یا آپ ایک ایکسٹمپری جو فی البدی آپ بات میں آپ کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ کانٹیکسٹ تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، کن لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہی تھی، کیا وہ علماء تھے، علماء کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ دی تھی، یا کیا تھا، یا پوسچرنگ تھی، یا کیا وہ تحریری ایک تقریر تھی جو کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا؟ تو اگر تو وہ تقریر تھی، سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی، تو سیاسی اسٹیٹمنٹ میں تضادات ہو سکتے ہیں، سو سیاسی جو سیاستدان ہیں اس کی ہر بات کو اس کی پالیسی اسٹیٹمنٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تھی۔ بعض دفعہ آپ جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو اس میں آپ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ ویل کیلکولیٹڈ، اور اس کی ہر لفظ کے اوپر آپ توجہ دیتے ہیں، اور وہ اس کو جب تحریری صورت دی جاتی ہے تو بھی اس کے اوپر بہت ہی آپ محنت کرتے ہیں۔ اور 11 اگست کی جو تقریر جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ مجھے شریف المجاہد صاحب نے بتایا کہ 4 گھنٹے لگا کے انہوں نے وہ تقریر لکھی تھی، اور بہت ہی اس کے اوپر بہت ہی محنت کی تھی۔
سو یہ مسجد بنانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ یو پی کے ایک مخصوص طبقے سے جب وہ مخاطب ہو رہے تھے اور ان کو انسپائر کر رہے تھے، کیونکہ یو پی کے بہت سارے جو بڑے بڑے خاندان ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، اور وہ بہت ہی ٹیڑھے سوالات کرتے تھے جناح صاحب سے، تو وہاں پہ مذہب کے کارڈ کو ذرا زیادہ استعمال کرنا جو ہے وہ ایک سیاسی اسٹریٹجی میں تو سمجھتا ہوں۔ اس کے اوپر بھی تنقید ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناح صاحب جھوٹ بول رہے تھے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ تھی، لیکن اس کو آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مسجد بنا کے تو آپ ایک ملک کو مسجد کا نام دے کے آپ ملک چلا نہیں سکتے پھر۔ اچھا سر، پاکستان میں سب سے مشہور جو نعرہ ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جناح صاحب نے دسمبر 47 میں اس نعرے سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا تھا، اور یہ کتابوں میں چھپ چکی ہے، اخبارات میں بات آ چکی ہے، اور انہوں نے شبیر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی کے بجائے جوگندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون بنایا۔ اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کیسے امپروو ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ابھی تو میری زندگی میں تو میں نہیں سمجھتا ہو سکتے ہیں، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہے، اور اب جتنی وہاں پہ ہندتوا جو وہاں کی مڈل کلاس کا ایک طرح سے ان کے فکر و فہم میں جاں گزی ہو گیا ہے یہ جو ہندتوا کی آئیڈیالوجی ہے، تو ابھی تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات جو ہیں وہ نارمل ہو سکتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ ہونا، اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہونا، پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جی پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ جذباتی سٹانس لیتا ہے اور بہت سینس آف انسیکیورٹی ہے پاکستان کو، تب تھی بھی پاکستانیوں میں، کیونکہ بڑا ہمسایہ ہے، زیادہ ریسورسز ہیں، سو سینس آف انسیکیورٹی، اور وہی سینس آف انسیکیورٹی جو ہے ہماری داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں کو وضع کرنے کا بنیادی موٹیو بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب تو ود بی جے پی ان پاور، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی نئی گورنمنٹ آئے جس میں کہ اتنی پولیٹیکل ول ہو کہ وہ معاملات کو سلجھا سکے، تو اور اب یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے پاکستان، چائنا، رشیا، اور یہ جو افغانستان کے ارد گرد کے ممالک ہیں، ان سب کا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شاید کچھ عرصے میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی شاید پاکستانی ریاست ضرورت بھی محسوس نہ کرے، جو کہ اپنے طور پہ بدقسمتی ہے، لیکن آپشن اور شاید کوئی نہ رہے۔ اچھا سر، یہ جو بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز امپروو نہیں ہو سکتے، یہ تو سر 1992 میں عبدالستار صاحب نے جے این ڈکسٹ سے یہی بات کی تھی، جب وہ اپنا سیکنڈ ٹور پورا کر کے آ رہے تھے ایز ایمبیسڈر، تو انہوں نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ریلیشنز امپروو نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تو بی جے پی نہیں تھی حکومت میں، اور بی جے پی ہی کے ایک لیڈر تھے واجپئی، جو لاہور آئے تھے، اور انہوں نے مینار پاکستان پہ حاضری دی، اور اس کے بعد مینار پاکستان کو اگلے دن دھویا گیا کہ یہ تو ناپاک ہو گیا ہے، اور پھر کارگل ہو گیا۔ سر یہ تو بڑا ایزی ہے پھر دوسری پارٹی کو بلیم کرنا کہ جی اس حکومت کے ہوتے ہوئے ریلیشنز نہیں امپروو ہو سکتے۔ یہی پرائم منسٹر تھا جو لاہور آیا تھا، نہیں، اور ہم نے کیا اس کو دیا تحفے میں؟ نہیں، واجپئی ایک ڈفرینٹ طرح کا سیاستدان تھا۔ واجپئی نے تو پارٹیشن بھی دیکھی تھی، اور بہت ہی لمبا چوڑا اس کا تجربہ بھی تھا اور ایکسپیرینس بھی تھا، اور واجپئی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کافی سارے سیکولر مائنڈڈ بھی لوگ تھے، جسونت سنگھ واز ون آف دم۔ اب یہ جو حضرت ہیں نریندر مودی صاحب، بھائی دیکھیں، آپ نے یوگی
आदित्य नाथ जैसा बंदा जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसी तरह से अमित शाह जैसा आदमी जो है वो आपने, और फिर आपने बिल्कुल ही बबांगे दोहल आप अपने अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, और आपने कभी कोई इस शर्मिंदगी का या पशेमानी का इजहार नहीं किया। 2002 में आपने इतने मुसलमान मार दिए, और फिर आपसे जब ये पूछा जाता है कि किसी मुसलमान के मरने पे आपको अफसोस नहीं होता, तो कितना मज़ाक़खेज़ जवाब आप देते हैं कि जी मेरी गाड़ी के नीचे तो कोई कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो मुझे उसका भी अफसोस हो। क्या मतलब है कि मुसलमान कुत्ते का बच्चा है तुम्हारे? तो इस तरह के माइंडसेट के साथ तो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। आपको पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को आर्ट ऑफ पॉसिबल कहा ही इस वजह से जाता है कि उसमें बेशुमार फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और आपके लिए कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप हर दरवाज़ा खटखटाएँ, हर ऑप्शन के ऊपर गौर करें और मामलात को आगे जो बेहतरी की तरफ ले जाएँ थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस। वो पॉलिटिकल प्रोसेस तो बंद हो गया जब आप जो है आपने पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको कबूल नहीं हैं, आप उनके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप उनके साथ हॉकी नहीं खेल सकते, आप जो है किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो और बात-बात पे आप जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान जाने का मशवरा आप देते रहते हैं। मोदी के आने से पहले मुझे भी ये था कि पाकिस्तान को थोड़ा-सा लचक दिखानी चाहिए, लेकिन अब तो हिंदुस्तान में की जो भी सूरत-ए-हाल है वो इतनी तशवीशनाक है कि इस सूरत-ए-हाल में तो हालात जो हैं वो, और अगर अगला इलेक्शन भी ये बीजेपी जीत जाती है 2024 वाला, तो फिर तो ये इट विल बी कार्व्ड इन द स्टोन के हालात बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के इख्तियार में आने से पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान दूध और शहद की नहरें बह रही होती फिर तो आप इनको ब्लेम करते। उससे पहले भी सर यही हालात थे। नेहरू का हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। उसके बाद वाले जो थे, शास्त्री साहब तो कोई मिलिटेंट नहीं थे, उनके जमाने में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, 65 की जंग की। और सर मनमोहन सिंह तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं था ना, उसके जमाने में क्या किया, मुंबई हो गया। तो सर ये जो हमारी पॉलिसी रही है, क्या उसका नतीजा ये नहीं है कि आज बीजेपी इस तरह की पॉलिसीज के साथ पावर में आई है? हमें कुछ तनकीदी जायजा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अपना? देखें शकील चौधरी साहब, एक चीज़ जो है उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो भी कोई अंदर किसी भी मुल्क या किसी मुआशरे के अंदर कोई भी तब्दीली का अमल कोई वक़ूफ़ पज़ीर होता है, तो उसकी फ़ौरी और बुनियादी वजूहात भी जो है वो उस मुआशरे या उस सियासत के अंदर ही होती हैं। जो अंदरूनी तज़ादात हैं वही डिटरमिन करते हैं उस मुआशरे या उस रियासत की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसको भी, और उसकी तरजीहात को भी। मैं ये पहले बता चुका हूँ कि मेरी अपनी दानिश में जो मंडल कमीशन है वो जब बना और उसकी जब सिफारिशात आई और उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, तो वहाँ से रथ यात्रा भी शुरू होती है इनकी एडवानी साहब की, और वहीं पे ये अयोध्या का मसला भी शुरू होता है, और वहीं से जो है वो आगे हालात अबतरी की तरफ जाते हैं। हमारी जो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो दूध और शहद की नहरें पहले नहीं बह रही थी, लेकिन इम्कान था कि हालात बेहतर हो सकते हैं, और कई दफ़ा बहुत बेहतरी की तरफ पेशरफ्त हुई भी, लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी जो है वो हमें नज़र नहीं आती पाकिस्तान की तरफ से। नवाज शरीफ साहब थे तो वो एक स्टडी प्रोसेस की बजाय छलांग लगा के तो हालात को बेहतर करना चाहते थे, जो कि मेरा ख्याल है वो बूमरैंग होती है ऐसी चीज़ कि आप यकदम ही जो है, पहले दुश्मनी है, पहले हालात इतने ख़राब हैं, फिर यकदम ही आप जाके तो
گلے ملنے، یہ وہ اس طرح کی متلون مزاجی سے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز وہ ان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی. آپ ایک گریجول ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس کے ذریعے سے، انکریمنٹل چینجز کے ذریعے سے آپ آگے بڑھیں، اور سبھی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے. اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ ہمارے ہاں چونکہ سیاسی ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے ہاں اسٹیک ہولڈرز زیادہ ہیں. اور ابھی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جائے، آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ بحثیت مجموعی آگے کی طرف بڑھیں اور حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اچھا، پہلے یہ امکانات تھے، کیونکہ میں جب آخری دفعہ گیا تو تب کس کی حکومت تھی تب، 2005-6 میں، تو حالات were not as bad as اسی طرح سے 1997 میں حالات، اندر کمار گجرال وہاں کے پردھان منتری تھے تو حالات بہت بہتر تھے. اور وہاں پہ تب اس طرح کے لوگ بھی تھے جو کہ بہت ہی اونچی آواز میں جو ہے حالات کو بہتر کرنے کی بات کرتے تھے. خوشونت سنگھ تھے، کلدیپ نیر تھے، پھر ابھی بھی سعید نقوی ابھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو کرن تھاپڑ یہ لوگ جو ہیں، اور اسی طرح سے اکیڈیمیا میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس طرح کی بات کرتے تھے، اور اپنا جو ویٹ ہے وہ اس کو محسوس کرواتے تھے کہ نہیں بھائی یہ ہمیں حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جے این یو میں بہت لوگ تھے جو کہ جو ہے ساؤتھ ایشیا میں جو بھائی چارے کی بات کرتے تھے. اب جے این یو بدل گیا، دہلی یونیورسٹی بدل گئی. اب وہاں کے جو میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بدل گئے. اب ارنب گوسوامی جیسے لوگ، سدھیر چودھری جیسے لوگ آگے آ گئے، اور وہ چیخ کے بولتے ہیں، اور اگر انہیں کانٹا بھی چبھے تو مورد الزام پاکستان ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بڑے ملک کا کردار ادا کرتے ہوئے حالات کو بہتری کی طرف لانے کی جو معاملہ تھا وہ اب وہاں پہ رک گیا ہے. اب بلکہ پاکستان کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے وہ پاکستان کو ڈیمونائز کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میچور جو پولیٹیکل اپروچ ہے اس میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اور بی جے پی کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ نیپال کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، اور اب بھوٹان کے ساتھ بھی کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر یہ حکومت سر خراب ہے، یہ اگریسو ہے، تو ہم نے سر ان وزرائے اعظم سے، ان پرائم منسٹر سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا جو ریزنیبل تھے، جن کے ساتھ بات ہو سکتی تھی؟ آپ نے خود کہا کہ اتنی آوازیں اٹھ رہی تھیں لیکن پھر بھی ہم نے امن نہیں لیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کشمیر میں 47 میں ہی اکتوبر میں ٹرائبل انویژن کروا دیا، اس کے بعد آپریشن جبرالٹر کر دیا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے. 93 میں ممبئی میں اٹیکس ہوئے، پھر 2008 میں ہوئے، پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، کشمیر میں جو ہے وہ کشمیری پنڈتوں کو نکالا گیا، اور وہ اب ریکارڈ پہ آ چکی ہیں چیزیں کہ کتنے ملیٹنٹس یہاں سے جاتے تھے. تو سر کیا ہم کبھی تنقیدی جائزہ لیں گے اپنا، یا صرف انہی کو بلیم کرتے رہیں گے؟ نہیں، لینا چاہیے، بہت لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں کچھ عرصے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی جو ہے مطلب یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے. بنیادی مسئلہ اگر وہ کشمیر کا ہے تو 3 جون کا منصوبہ جو ہے وہ اس کے اوپر سبھی نے دستخط بھی کیے تھے، اس کے اوپر سبھی جو ہے وہ ایگری بھی ہوئے تھے. تو 3 جون کا منصوبہ ایک دفعہ پھر پڑھ لینا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کو یا تو ایک ریاست کے ساتھ جانا چاہیے، دوسری ریاست کے ساتھ جانا چاہیے. تو اب یہ جو سارا، اور ٹرائبل انویژن ہوا، لیکن سب سے پہلی دفعہ جو فوج ہے وہ کس نے اتاری؟ پھر
دیکھیں نا یہ بھی تو پرابلم ہے. اور وہ ڈیلے کیوں ہوا؟ جو کشمیر کا فیصلہ ہے اس میں ڈیلے کیوں؟ کس نے کیا ڈیلے؟ اس کا فیصلہ جو ہے. یہ ساری چیزیں جو بہت ہی سینسٹیو قسم کی ہیں. کسی نے بھی کشمیر کے اوپر جو ہے وہ جو جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو میں خود انڈیا کے بارے میں بڑا سافٹ کارنر رکھتا رہا ہوں، لکھا بھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی بلکہ جذباتی انداز بھی کئی دفعہ ہو گیا کہ بھئی یہ حالات بہتر ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن جب کیمبرج میں نے جب ان لوگوں کو سنا، جب یہ لوگ آتے تھے اور کشمیر کے اوپر ہمیشہ بات جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں ہوتی تھی، کوئی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے جواب ان کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ غلطی تھی، یہ جو پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا، یہ کرنا، یا مسعود اظہر کو یا ان لوگوں کو آشیرواد دینا، یہ بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی. لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی مل بیٹھ کے کوئی چلو بات تو آپ آگے بڑھائیں نا. آپ مسئلہ حل ہوتا رہے گا، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جی آپ نے 370 وہ ختم کر دیا. اور پچھلی حکومتیں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سوائے واجپئی نے ایک پیش رفت کی تھی، اس میں بھی میرا خیال ہے تھوڑی اس میں ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو اچھی بات تھی، لیکن اب وہ وقت تو گزر گیا. سو اب اونس کس کے اوپر ہے؟ بڑے ملک کے اوپر ہے، یا ہم جو کہ شروع ہی سے انسیکیورٹی کا شکار ہیں؟ سب سے پہلا جو مسئلہ پاکستان کو درپیش ہوا، جو نہری پانی بند ہوا، آپ اگر اس زمانے کی اخباریں دیکھیں تو سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ تب شدید تھا کہ بھئی ہمارا بنے گا کیا. وہی میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اس حرکت سے پاکستان جا کے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جا کے تو ویسٹ کی گود میں بیٹھ گئی. اچھا سر، یہ تو پانی تو بند ہوا 48 میں ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ 4 ہفتے کے اندر 5 ہفتے میں یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا. سر مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ کشمیر کی ہمارے ہاں بات تو کی جاتی ہے، اس کے جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. سر جوناگڑھ کی ایکسیشن پاکستان نے سپٹمبر 47 میں ایکسپٹ کر لی تھی. اس پہ جو انڈیا کا پروٹیسٹ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کا جواب جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا، تو امبیسڈر شاہد امین نے لکھا کہ ہمارا جو کیس تھا وہ ایروڈ ہو گیا کشمیر پہ، کہ ہم نے جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کی. اور اس کے بعد سر حیدرآباد دکن میں ہم دخل اندازی کرتے رہے. اس پہ سردار پٹیل نے جو انچارج تھے انڈین سٹیٹس کی انٹیگریشن کے، انہوں نے یہ آفر کی کہ بھائی کشمیر لے لو، حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کرو. ہمارے وزیر اعظم صاحب لیاقت علی خان کیا کہتے ہیں شوکت حیات کو؟ شوکت حیات نے کہا سر یہ قبول کر لیجئے، اچھی آفر ہے. لیاقت علی خان نے کہا شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے اس کو چھوڑ کے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں؟ تو سر کشمیر تو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل رہا تھا، آپ نے نہیں لیا. سو یو مس دا بس. اف یو مس دا بس ایکنالج اٹ. اب نہ لکیر کو پیٹتے رہیں. آپ نے اکانومی تباہ کر لی. آپ نے 2.5 کروڑ بچے آپ کے سکولوں سے باہر ہیں. آپ کا پاسپورٹ جو ہے اٹ از ون آف دا ورتھ لیس پاسپورٹس ان دا ورلڈ، اور ابھی تک ہم کشمیر کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی اور میری تو سوچ ہو سکتی ہے کہ بھئی کشمیر کو اب لیٹ اٹ بی the history. لیکن میرا خیال ہے کہ ریاستی سطح کے اوپر اب جو ہے نا اس کے اوپر وڈرا کرنا کسی کے بھی بس میں نہ ہو. کہ جو اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں، جو پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے، اور جتنا اس کے اوپر آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، اور جتنا ایک آپ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ تو کم از کم یہ افورڈ نہیں کر سکے گی کہ جی وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جائے. اور اس کے لیے جو ہے نیگوسیشنز کس طرح سے نیگوسیشن کا عمل دوبارہ سے سٹارٹ ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی آگے جو ہے راستہ بے انتہا دھندلا ہے، اور اس میں محض دعائی کی جا سکتی ہے کہ حالات کوئی بہتر ہوں.
جو ماضی میں ہو گیا وہ اس میں اچھا بھی ہوا برا بھی ہوا، بہت زیادہ برا ہوا ہوگا کہ یہ جو حیدرآباد کی بات ہے، اور ایک قائد اعظم سے بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ کشمیر از ان مائی پاکٹ، آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ حیدرآباد دکن. لیکن یہ کس حد تک یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کریڈیبل ہیں، میرا تو اس کے اوپر بھی سوال ہے. لیکن یہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ واز اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، اور وی پی مینن کا جو رول ہے اس کو بھی آپ جو ہے بالکل ہی نظر انداز نہیں کر سکتے. جس طرح سے کہ وی پی مینن، جواہر لال نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یہ جو ٹرائیو ہے، اس نے ان یونیسن ایکٹ کیا تھا، وہ بھی دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. غلطیاں ہوئی ہیں، اور انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی. پاکستان سے تو غالباً اس طرح سے بھی کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی آگے مستقبل کا کوئی خاکہ تھا ہی نہیں بالکل، اور جو ہے وہ نہ ہی ریاستی نظام کے بارے میں سوچا گیا تھا، نہ ہی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے نہ تجربہ تھا، نہ کوئی ویژن تھا، اور جو جس کی سمجھ میں آیا وہ اس طرح سے کیا. سو اٹ واز آل ایکسپیریمنٹ، اور چند بیوروکریٹس چلاتے رہے اس ملک کو. سو جو جس کی سمجھ میں آیا وہ کیا. سو اس وجہ سے، اور ٹو بی یو نو ون ڈز ناٹ، ون ہیز ٹو ٹیک دس انٹو کنسیڈریشن کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں شدید سینس آف انسیکیورٹی رہا ویزا وی انڈیا. سر بات یہ ہے کہ ایم جی. پی نقوی صاحب ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ تھے، ہاں. انہوں نے 80s میں یہ لکھا کہ ہاں. 65 میں جب ہم نے آپریشن جبرالٹر کر کے دیکھ لیا، جنگ کر کے دیکھ لی، اور کشمیر ہمیں نہیں ملا، تو اس وقت جو ہے ہماری حکومتوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ انف از انف، لیٹس موو آن. اور انہوں نے نہیں کیا. کسی گورنمنٹ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے. اب سر وہ کہتے ہیں نا کہ if you find yourself in a hole, stop digging. ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکشن چینج نہیں کرنی، اسی رستے پہ چلتے جانا. سر آپ منزل مقصود پہ نہیں پہنچیں گے. یو ہیو ٹو ریئلائز یور مسٹیک، یو ہیو ٹو اوپن اپ دا ڈبیٹ. کشمیر پہ ڈبیٹ کھول دیں. اگر آپ کو اتنا خوف ہے کہ جی جو حکومت کمپرومائز کرے گی اس کا تختہ الٹا جائے گا، بھائی پہ ڈبیٹ کھول دو نا کم از کم. لیٹ پیپل ڈبیٹ اٹ اوپنلی. سب حقائق جو ہیں عوام تک پہنچنے تو دو. ان کو آپ نے جہالت میں، ان میں اگنورنس میں رکھا ہوا ہے، ان کو فیکٹس نہیں پتہ لگنے دیتے. کشمیر کو آپ دن رات کشمیر کشمیر کرتے ہو، اس پہ کوئی فری ڈبیٹ نہیں ہے. اور سر سکندر خان بلوچ کا ایک آرٹیکل مجھے یاد آتا ہے 2013 میں، ہی از اے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل. انہوں نے 2013 میں نوائے وقت میں یہ لکھا کہ ہم نے پورا کشمیر کا کیس مس ہینڈل کیا. سب سے بڑی غلطی ٹرائبل انویژن تھا، جس سے مہاراجہ کشمیر کا ہینڈ جو تھا وہ وی فورس ہز ہینڈ ٹو ایکسیڈ ٹو انڈیا. اور ہم نے کوئی ڈپلومسی نہیں کی. ہم نے یہی سمجھا کہ وہ آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. بات آپ کی ٹھیک ہے شکیل چوہدری صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مس ہینڈل ہوا اور سارا کچھ ہوا، لیکن وہ یہ ہے کہ ٹرائبل انویژن اگر نہ بھی ہوتی تو وی پی مینن کی جو بھی ساری اسٹریٹجی تھی، کشمیر پھر بھی ان کے پاس چلے جانا تھا. سر میں ان کا ویو آپ کو دے رہا ہوں. ہی از اے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل، اور وہ جو بھی ہے وہ دیکھیں نا، ان کے ہر ایک کی وہ ان کی اپنی اوپینین ہے. وہ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں. جب یہ فوجی بھی اور بیوروکریٹ بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی جو ہے وہ انقلابی باتیں کرتے ہیں. جب یہ سروس میں ہوتے ہیں تو بالکل لٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں جو ہے جو میرا ابھی بلکہ یہ راما چندرا گوہا کی کتاب کے اوپر بھی بہت ہی تفصیلی چیپٹر ہے اس کے اوپر، انڈیا آفٹر گاندھی میں بھی، کہ جو بے شک ٹرائبل انویژن ہوتا یا نہ ہوتا، ٹرائبل انویژن کو بھی یہ ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کر پائے پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے جا کے جو کچھ ادھر کیا اس کی وجہ سے اور زیادہ حالات خراب ہوئے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ بھی ہوتا تو بھی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لینا تھا. سر پھر ہمیں تو ہینڈل اس کو پراپرلی کرنا چاہیے تھا نا. جوناگڑھ کی آپ نے ایکسیشن کیوں قبول کی؟ حیدرآباد میں آپ کیوں انٹرفیئر کرتے رہے؟
اور سر یہ جو بات ہے کہ پٹیل نے آفر کی، سردار پٹیل کی طرف سے، یہ وہ ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے بات. دیکھیں جوناگڑھ کا تو یہ تھا نا کہ جوناگڑھ ایک تو جوناگڑھ کی حیثیت ہی بہت ہی مختصر سی تو وہ ریاست تھی. زیادہ پاکستان کے حیدرآباد کے بارے میں جو ہے کلچرل جو ہے وہ ایک سینسٹیوٹی تھی پاکستانیوں کے، ہاں کیونکہ وہاں پہ جو بھی مسلم کلچر اور مسلم ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے حیدرآباد بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہوا تھا. تو وہ تھا، لیکن یہ کانسوسیشنلزم جو ہے یہ اس کی سمجھ نہیں آئی. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو نیشن اسٹیٹ کی طرف بڑھنا وہ پاکستان نے اب شروع کیا ہے. ورنہ تو نیشن اسٹیٹ کے بارے میں اگر کلیئرٹی ہوتی تو پاکستان کا جغرافیہ جو ہے شروع ہی سے مختلف ہوتا، اور یہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی بھی جو فارمیشن ہے یہ بھی اس طرح سے نہ ہوتی جیسے تھی. تو سر میں عرض کروں کہ یہ جو سردار پٹیل کی آفر ہے، جی اس جی کو چودھری محمد علی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، فیروز خان نون نے اس کا ذکر کیا ہے، سردار ابراہیم جو AJK کے پہلے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو سر بات یہ ہے کہ یار خدا کے لیے یہ عوام تک پہنچنے تو دو کہ یہ حقائق ہیں، یہ ہسٹری ہے. ان کو ون سائیڈڈ جو ہے وہ پروپیگنڈا نہ دیں، ان کو ہسٹری پڑھنے دیں، ان کو انکریج کریں. ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ اینکرز تو بیماری ہیں ایسی پاکستان کے ساتھ جو کہ جونک کی طرح لگے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو یہ ساری کتابیں جو ہیں ایمرجنس آف پاکستان بھی اور نیشن لاسٹ ہز سول بھی، یہ بھی ساری جو ہے یہ وہ پڑھیں، اور مسلم زائن بھی پڑھیں اور اپنی اوپینین بنائیں اور ایک کوشچن کرنا سیکھیں، کیونکہ انسان تو کوشچن ہی کر سکتا ہے نا، کیونکہ کیپیسٹی یہی ہے، ایوولوشن ہوتا ہی کوشچن کے ساتھ ہے. تو ہم بہرحال ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور آگے کے لیے بہتری کی توقع رکھنی چاہیے. تو اب میرا خیال ہے الوداعی کلمات کہہ لیں. جی بہت مہربانی پروفیسر صاحب. نہیں، آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا، تو امید ہے کہ آئندہ بھی ہم رابطے میں رہیں گے. بالکل. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اور باقی دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. بہت شکریہ. I really enjoyed talking to you. Thank you, sir. Thank you very much.